الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو نبی. سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا عالم کا دولا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بعد از حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں عاجزانہ سی حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان ذی قدر جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ سے ہمیں اپنے جینے کا مقصد پتہ چلتا ہے اور جینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور میرا شکر بجا لاؤ کہیں نہ شکر نہ ہو جانا اب کیسی خوبصورت بات ہے اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے حضور شیخ کریم کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ والیمز چل رہے ہیں اور اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں کچھ حاصل کر رہے ہیں مرشد کی بارگاہ سے تو یہ ایک جینے کا مقصد ہے اور جینے کا طریقہ ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں پیدا کر کے پھر پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا اور بتایا کہ کیوں پیدا کیا کہ غرور اور تکبر میں کہیں یہ انسان بھولا بھٹکا نہ پھرتا رہے بلکہ فرمایا کہ تم اس دنیا میں ہو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا ایک انسان ہے انسان کی کیا اوقات ہے نہ اب دیکھیں کسی کا ہاتھ کٹ جائے کسی کا پاؤں کٹ جائے تو انسان کی اتنی سی بھی حیثیت نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہ اپنا ہاتھ بنا لے
دوبارہ سے اپنا پاؤں بنا لے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم بس میرا ذکر کرو، کہا نہیں، جو مجھے خلوص دل سے یاد کرے گا، جو مجھے صدق نیت سے میرا ذکر کرے گا، میں اس کو بھی یاد کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کیا تو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا کر کے آپ کو یاد کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر اللہ کو یاد کیا، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عطا کر کے اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، توبہ و استغفار کر کے اللہ کو یاد کیا، اللہ بخش کے آپ کو یاد کرتا ہے۔ اب غریب مسکین کی مدد کر کے راہ خدا میں کسی کو کچھ دے کر اللہ کو یاد کیا، اللہ اس کا 10 گنا، بعض کہتے ہیں 70 گنا عطا کر کے اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ہمیں یوں پیدا کر کے ایک مقصد کو اور ایک طریقہ کو بیان کیا کہ اس دنیا میں آئے ہو تو کچھ مقصد لے کر آئے ہو، ویسے نہیں آ گئے کہ بس آ گئے 50 60 70 80 سال عمر گزاری بس چلے گئے، نہیں، کچھ مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنا ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں یہ شان و شوکت، یہ عزت و وقار دیا ہے، یہ ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ چہرہ، یہ پورا جسم دیا ہے، بھیجا ہے، تو کہیں تم اس کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے۔ لیکن جو غفلت میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا ریٹرن اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شکر ادا کرو، یہ جو سب کچھ تمہیں ملا ہے شکر۔ کئی ایسے لوگ دیکھیں برے حال میں پھر اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ جس حال میں بھی وہ تمہیں رکھتا ہے وہ بہتر تم سے جانتا ہے اور ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ جس حال میں رکھتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کبھی ناشکری نہ کرو، جس حال میں رکھا اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شان ہے اللہ کی کہ اس کی عطا ایسے۔ اب اتنی نعمتوں سے نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان ہے، آنکھیں دی قوت بصارت، کان دیے قوت سماعت، ناک دیا سونگنے کی طاقت، ہاتھ دیے ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت ہے، پاؤں دیے پاؤں سے چلتے ہیں۔ یہ کسی وقت آپ کسی ایسے بندے سے پوچھئے گا جو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے معذور ہو، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے، اور وہ کس طرح رب سے مانگتا ہے کہ مولا مجھے نظر عطا کر دے، مجھے بینائی عطا کر دے۔ کسی کا ہاتھ نہیں، اکثر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مریض آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کے پیر نہیں ہوتا، ان سے پوچھو کہ ان ہاتھوں پیروں کی قدر کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے مکمل بنایا ہے اور عزت و شان و شوکت بھی عطا کی ہے، پھر بھی ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر عقل مند والے کی بات نہ ہوئی۔ ویسے دنیا کے معاملات بہت سمجھدار بنیں گے، بہت عقل مند بنیں گے، اس عقل کا کیا لینا جس عقل میں اللہ کی یاد ہی شامل نہ ہو، اللہ کا ذکر ہی شامل نہ ہو۔ تو ان باتوں کو سمجھنا، ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں کیوں مشکلات آتی ہیں، کبھی آپ اس پہ بیٹھ کے فکر کیجئے گا کہ یہ سکون اس کو نہیں کہتے کہ دولت آ جائے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو تو بس سکون ہے۔ آپ بڑے بڑے امراء کے پاس جائیں، امیر لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بھی رات کو سکون کی نیند نہیں آتی ہو۔ بڑے بڑے پیسوں والوں کے پاس جائیں، ان کو بھی سکون نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون ان دنیا کی عارضی چیزوں میں نہیں ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ کی یاد میں. اور پھر وہ ایسا سکون نہیں کہ صرف سکون ہی مل رہا ہے، جس لیول کی آپ اللہ کی یاد میں مبتلا ہیں، جس لیول کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا ریٹرن اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، محبت بھی ملے، سکون قلب بھی ملے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی بھی نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کرے، جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے. کہ کیسے راستے کھلتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے کسی محفل، کسی مجلس، کسی اجتماع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے محفل اور اجتماع میں یاد کرتا ہوں. تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی محفل کون سی ہے؟ کہا اللہ کی محفل یہ ہے کہ اگر تم یہاں پر انسانوں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں یاد کرتا. فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر. اب دیکھیں یہ دنیا ہے. ابھی کسی کو یہاں پر پیغام آ جائے کہ جی علاقے کے فلاں حاکم صاحب جو بھی ایم این اے ایم پی ایز آج کے دور میں یوز ہوتے ہیں، مجھے تو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور بڑی محبت سے بلا رہے ہیں. آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ جی فلاں صاحب اس علاقے کے بڑی شہرت یافتہ ہیں اور انہوں نے مجھے یاد کیا، مجھے بلایا ہے، تو میں ضرور ان سے جا کر ملوں گا. ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، تو اگر آپ کو یاد کرے، آپ کو بلائے تو آپ اپنی عزت و وقار، کتنا آپ اونچا درجہ اپنا سمجھیں گے، کتنی عزت و وقار آپ سمجھیں گے کہ مجھے وقت کے حاکم نے بلایا ہے، میں اس کی ملاقات کو جا رہا ہوں. تو دوستوں ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو احکم الحاکمین ہے، جو حاکمین کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کو بنانے والا ہے، انسانوں کو بنانے والا ہے، انبیاء اور اولیاء کو بنانے والا ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قبضہ و قدرت رکھنے والا ہے. وہ جب تمہیں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر یاد کرے گا، تمہیں بلائے گا، تو پھر اس بلاوے کی شان کا عالم کیا ہو. وہ بلاوا پھر کچھ اور ہے، وہ یاد کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو معاملات ہیں، یہ عارضی ہیں. ہر کسی نے اپنا وقت مقرر پورا کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہو جانا. صرف یہ مقصد نہیں آیا، پیسہ دولت کمائی، اولاد ہوئی، گھر بار اچھا، گاڑی ساڑی، سب اس کے بعد ختم، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. فقط اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، باقی سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. تو پھر کیوں نہ محنت اس چیز پہ کی جائے جو ہمیشہ کے لیے ہے. جو عارضی ہے وہ تو روٹی اور رزق تو مل رہا ہے، محنت اس چیز پہ کی جائے جو ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنی ہے، اور جس نے ہمارے لیے دروازے بھی کھولنے اور ہمارے بیڑے بھی پار کروانے. وہ چیز ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے پیاروں کی محبت. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کالے رنگ کا ایک نقطہ لگا دیا اس کے قلب پہ. جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن جب توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کر جاتا ہے، تو وہ نقطہ پھیلتا پورے قلب کے اوپر پھیل جاتا ہے، گھیر لیتا ہے. پھر ایسا دل کالا پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کی صفائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر کوئی کوتاہیاں انسان غلطیوں کا پتلا ہے ہو جاتی ہے گناہ سردت فوراً شرمندگی محسوس کرے اپنے آپ کو ندامت میں اور عاجزی میں ڈبا کر رب کی بارگاہ سے توبہ کریں اللہ آپ کو معاف فرماتا ہے اللہ آپ کو معاف فرماتا ہے اب آتے ہیں نا نماز کے فضائل میں پچھلے 1-2 مہینے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت اس درمیانی وقت میں انسان سے جتنے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن جب اگلی نماز آتی ہے وہ خلوص سے نیت سے نماز پڑھتا ہے تو پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اتنا خوبصورت دین یہ حضور کے صدقے سے اسی امت کو عطا ہوا ہے پہلے اتنی چھوٹ نہیں تھی پہلے اتنی جو ہے وہ آسانی نہیں تھی اسلام جو دین آیا حضور لے کر یہ سب سے آسان دین ہے اسی لیے تو ہم کھلم کھلا پھرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں غفلت بھی سب کچھ لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور نبی پاک کے صدقہ وسیلہ سے معافی ضرور مانگا توبہ کیا اللہ معاف فرمانے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے ہر شے کی صفائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اللہ یاد سے ہوتی ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا اب ذکر کی بھی 3 اقسام ہیں ایک ذکر فی الضرورت ایک ذکر فی العادت اور ایک ذکر فی المحبت ذکر فی الضرورت وہ ہے کہ جب اب کوئی مشکل آ گئی کوئی پریشانی آ گئی اب جب کوئی پریشانی آتی ہے ظاہری بات ہے کتنا بھی غفلت میں ڈوبا پڑا بندہ ہو وہ اللہ سے ضرور رجوع کرتا ہے اس کے دل میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ اب کوئی راستہ تو نہیں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور حاضری پیش کروں گا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے کاروباری پریشانی آ جاتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے تو جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر فی الضرورت ویسے رب کی یاد نہیں آئی کبھی جب کوئی مشکل آن پڑی پریشانی پھر رب یاد آ گیا اس کو کہتے ہیں ضرورت کے وقت یعنی پھر ذاتی غرض شامل ہوئی نا کہ انسان اتنا مطلبی ہے اتنا خود غرض ہے کہ جب خوشحال تھا تو اللہ نے خوشحالی دی تو اللہ خوشحال رکھ کے بھی دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو دولت دی پیسہ دیا سب کچھ دیا کیا یہ تب بھی میرا ذکر کرتا ہے کہ نہیں آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا کہاوت بنی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ کسی کو دے کے آزماتا اور کسی سے لے کے آزماتا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو غریبی میں رکھا تب تو مجھے یاد کرتا تھا تب میرا ذکر کرتا تھا اب امیری تھی تو کیا اسی طرح اسی محبت سے مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں لیکن انسان اگر غفلت کی طرف جاتا ہے تو پھر خود غرض ہے پھر مطلبی ہے اس کو کہتے ہیں ذکر فی الضرورت پھر مشکل آن پڑی اللہ یاد آ گیا ذکر فی الضرورت اس کو کہتے ہیں دوسری قسم ہے ذکر فی العادت ذکر فی العادت اس ذکر کو کہتے ہیں جیسے فرشتے ہیں فرشتوں میں خواہشات نفسانی بھی نہیں وہ کھاتے نہیں پیتے نہیں ان کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے فقط کیا ہے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذکر فی العادت یعنی ان کی عادت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے ان کی عادت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذکر فی العادت جو عادت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے خوش ہو یا غمگین ہو امیر ہو غریب ہو کسی حال میں بھی ہو بیماری میں ہو تندرست ہو غلامی میں ہو یا بادشاہت پر بیٹھا ہو عادت جس کو ہو وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے اور تیسری قسم ہے جو سب سے اعلیٰ درجے وہ ہے ذکر فی المحبت ذکر فی المحبت
شان ہے اولیاء کی. اولیاء اللہ کی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ ذکر فی المحبت کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہم نمازیں پڑھتے ہیں ذاتی غرض کے لیے، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے جب دعا کرتے ہیں ذکر کم ہوتا ہے، اپنی پریشانیاں مرادیں تمنائیں ڈھیر ہوتی ہیں، طلب ڈھیر ہوتی ہے. لیکن اللہ والوں کا ذکر کیا ہے؟ مولا تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم خوش ہیں، بس ہمیشہ مولا تو ہم سے راضی رہے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ ذاتی غرض. نہ جہنم سے نجات کے لیے ذکر کرتے ہیں، نہ جنت کے حصول کے لیے ذکر کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں تو فنا فی اللہ ہونے کے لیے، اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اس کو ذکر فی المحبت. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ذاتی کوئی تمنا نہیں، ذاتی کوئی غرض نہیں. ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر فی المحبت. تو آپ یہ دعا کیا کریں، کیونکہ یہ ذکر فی المحبت جو ہے نا یہ دل میں. آپ ہر جمعے کو حضور شیخ کریم کا بیان سماعت فرماتے ہیں، اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، ویکلی جو لیکچر ہوتا ہے. یہ بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دل جب کالا پڑ جاتا ہے اس کی تو صفائی ہو جائے، محبت پیدا. ان کے صدقے سے ہمیں بھی ذکر فی المحبت کی عادت ہو جائے، ذکر فی المحبت کی عادت ہو جائے. تو مرشد کے بغیر، نسبت کے بغیر یہ ذکر جاری نہیں ہو سکتا، بغیر نسبت والوں کو نہیں ملتا ہے. تو الحمدللہ ہماری نسبت ایسی ہے، ہماری محبت ایسی ہے، اور اس گھرانے سے نسبت ہے جس گھرانے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی مل رہی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آج یہ جو مختصر سی گفتگو ذکر پہ کی ہے اللہ سمجھنے کی اور ہمیں ایسی محبت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.